السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ نحل آیت نمبر 60 سے آگے ہم ایک رکوع پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کچھ احادیث پڑھ لیں گے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آواز آ رہی ہے نا میری ساروں کو؟ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان بہت غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، اسے ڈھیل دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ فوراً پکڑ لے بندے کو تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، ہر بندے کو سزا ملے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے۔ لازمی بات ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو دوزخ ہے اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ ہاں ایک ہاں تمہاری تو آ رہی ہے آواز۔ میری نہیں آ رہی صحیح؟ ایک منٹ۔
کوئی پرابلم ہے؟ اب آ رہی ہے، لیکن اب وہ کروں گی. فہیم تم اسکرین شیئر کر سکتے ہو؟ آیت 63. ٹھیک ہے، اب سٹارٹ کرتے ہیں. تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. تفسیر: یعنی یہ پٹی پڑھائی کہ تم جو اعمال کر رہے ہو وہی بہترین اعمال ہیں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو. یعنی جب آیت گزری ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی قرآن مجید ایک اہم کتاب ہے. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین بالکل مردہ سی ہوتی ہے، یعنی خشک ہوتی ہے، اور اس میں جب بارش ہوتی ہے تو اس پہ سبزہ اگ جاتا ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، یعنی جو کوئی ہدایت کی بات بتائی جائے تو وہ یعنی سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی جو آپ کی کائنات ہے ساری، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں چیزیں، پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ ان کو بنانے والے کی طرف آپ غور کریں. تو یہ جو ہم نے آج ترجمہ پڑھا تھا اس کو ایک دفعہ صرف ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک اوور ویو ہو جائے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گھر رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے. لازمی بات ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو صرف دوزخ ہے اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم
تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر یعنی یہ پٹی پڑھائی کہ تم جو اعمال کر رہے ہو وہی بہترین اعمال ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے یار ایک گناہ نہیں ہے بلکہ صحیح بات ہے، اور شیطان اس طرح اعمال کو بہتر کر کے دکھاتا ہے اگر وہ چاہے غلط ہو۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اسی لیے اتاری تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ یعنی قرآن مجید جو ایسی کتاب ہے کہ گناہ اور نیکی میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ اس آیت میں مطلب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور آس پاس کے جو سورج چاند ستارے ان پہ اگر بندہ غور کرے تو اس میں آپ کو نشانیاں نظر آئیں گی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ اب ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مشکات المصابیح میں سے اس میں نماز کا بیان پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ یعنی اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو ایک نماز اگلی نماز تک کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان والے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی ہے۔ اور ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں فضائل قرآن میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی قرآن مجید سیکھنا سکھانا انسان مطلب بیسٹ پروفیشنز میں سے یا بیسٹ کاموں میں سے، کیونکہ یہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سیشن اینڈ کر لیتے ہیں۔ ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک دعا کریں گے امت کے لیے، جو یعنی شفاعت کی دعا ہوگی، یعنی
جس نے اچھے مال کیے ہوں گے اس کو اور فائدہ ہوگا، یعنی جو بندہ مسلمان فوت ہوا ہوگا، اس میں حدیث میں بتایا جا رہا ہے جو بندہ مسلمان فوت ہوگا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو وہ اس کے لیے دعا قبول ہوگی تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا دعا کی برکت سے۔ تو یہ ہمارا آج کا سیشن تھا، اور انشاءاللہ کل بھی اس طرح سیشن کریں گے تقریباً 9 بجے۔ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، تو بہت شکریہ۔ اور کسی نے مجھے فیڈ بیک دینی ہو تو مجھے بتا دینا واٹس ایپ پہ، ادھر بتانا تو ادھر بتا دیں۔ ٹھیک ہے، صحیح رہا سیشن آج کا، چلیں پھر، اوکے پھر، اللہ حافظ۔